کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، کہ ماضی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی خاص طور پر اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی طرف محدود زمانے کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود قبیلے یا قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ برسوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی طرف نہیں، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ انسانوں کے رسول، آپ جنات کے رسول، آپ ملائک کے رسول، آپ حیوانات کے رسول، آپ نباتات کے رسول، آپ جمادات کے رسول، آپ کل کائنات کے رسول۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی مکے کی وادیوں میں اس پتھر کو، چٹان کو جانتا ہوں کہ جب میں لڑکپن میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی۔ اس لیے غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی تو یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا۔ اعلان نبوت کے معنی ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ۔ کیوں کہ نبوت تو آپ کو ازل سے عطا کی گئی تھی، نبوت آپ کو ابتدائے آفرینش سے عطا کی گئی تھی، کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ سارے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا۔ یہ عالم امکان کی بات نہیں ہے، یہ عالم بشریت کی بات ابھی نہیں ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے ان سے میثاق لیا، اور میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ۔ پختہ وعدہ، یہ لفظ وثوق سے بنا ہے، جو یقینی ہو، قطعی ہو، لازمی ہو، جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میثاق لیا کہ جب میں تمہیں اپنے اپنے زمانے میں زمین پر بھیجوں اور تمہیں کتاب بھی دوں، نبوت پر بھی فائز کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ فرمایا کہ پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم آئے جو اس پیغام کی تصدیق کرنے والا ہو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم وعدہ کرو، تم ضرور 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 اس پر ایمان لاؤ گے۔ تین تاکیدیں ہیں اس میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور، بالضرور، ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور، بالضرور، پھر ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ آخذتم عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، پھر فرمایا کیا تم نے اس پیمان پر، اس میثاق پر مجھ سے پختہ وعدہ کر لیا ہے؟ سب نے اقرار کیا۔ اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، سب نے اقرار کیا، تو قال فاشہدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہ ہوں۔
کس پر گواہ ہوں؟ عظمت محمد مصطفیٰ پر گواہ ہوں۔ کون گواہ ہے؟ رب کائنات گواہ ہے۔ اب یہاں پر ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان نبیوں نے کا زمانہ حضور نے نہیں پانا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس کے حبیب کریم نے ان سب نبیوں کے آنے کے بعد اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آنا ہے، تو جب ان کے بعد آنا ہے تو پھر پیمان کیوں لیا جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کو معلوم ہے، قطعی طور پر معلوم ہے کہ میرے حبیب کو ان سارے نبیوں کے بعد آنا ہے، ان کا زمانہ نہیں پانا، تو پھر میثاق کی کیا ضرورت ہے؟ تو میثاق کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان سارے نبیوں کی نبوت، ان سارے نبیوں کی نبوت کی لازمی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے اپنے دور میں خاتم الانبیاء کی آمد کا ڈنکا بجاتے جائیں گے، کہ وہ اپنے اپنے دور میں آخری نبی کے آنے کا نقارہ بجاتے ہوئے جائیں گے، اعلان کرتے ہوئے جائیں گے۔ اس اعلان کے بغیر ان کے فریضہ نبوت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ اپنے بعد ایک ایسے رسول کے آنے کی بشارت دے کر گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے، لیکن جب اقرار لے ہی لیا، میثاق ہو ہی گیا، ڈنکے بجتے چلے گئے، اعلان ہوتے چلے گئے، تو رب نے چاہا کوئی ایسا منظر بھی آ جائے کہ یہ سب میرے حبیب کی اقتداء میں جمع ہو جائیں۔ پھر معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں ہمارے آقا تشریف لے گئے، جبریل امین نے اذان دی، اقامت کہی، مصلی پر امام الانبیاء آئے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام جو آ چکے تھے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام اہل سنت نے فرمایا نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، وہ دست بستہ کھڑے تھے پیچھے جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ یہ پیغام دینا تھا کہ وہ اپنے اپنے دور میں مقتدا تھے، مگر آج وہ مقتدی ہیں، اور حضور ان کے مقتدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ نبوت کے لفظی معنی ہیں ایک نبعون سے خبر دینا، تو نبیون کے معنی خبر دینے والا، مگر یہ خبریں نہیں جو آپ کا ٹی وی ریڈیو دے، اخبارات میں چھپے، یہ نہیں، وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے آئے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بتانے آئے، وہ قیامت کے بارے میں بتانے آئے، وہ جنت و جہنم کے بارے میں بتانے آئے، وہ جزا و سزا اور عذاب و عتاب و عقاب کے بارے میں بتانے آئے، غیب کی خبریں سنانے آئے۔ اس لیے نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں بتانے والا۔
اور ایک معنی نبوت سے رفعت کے، عظمت کے، سربلندی کے ہیں، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سربلند ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے، عظمتوں والا ہوتا ہے، شانوں والا ہوتا ہے، رفعتوں والا ہوتا ہے اور بلندیوں والا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ انبیاء کرام کی قطعی تعداد قرآن کی کسی آیت میں اور کسی حدیث صحیح صریح میں بیان نہیں کی گئی۔ ہاں، 26 انبیاء کرام کے اسماء گرامی قرآن میں ہیں۔ ان نبیوں پر نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، فرض قطعی ہے، کیونکہ ان کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ زور سے بولو، 26۔ باقی انبیاء کرام کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ روایات میں ہیں کہ 1,24,000، لیکن ہم اتھینٹیسٹی کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ 1,24,000 نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں 1,24,000 یا کم یا زیادہ، جو بھی اللہ کے علم میں ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں کہ اگر ہم 1,24,000 کہہ دیں اور در حقیقت انبیاء کی تعداد ایک بھی کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا۔ اور اگر ہم 1,24,000 تعیین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ کہہ دیں اور در حقیقت نبی کی تعداد ایک بھی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں۔ غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر، اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا ہم تعداد انبیاء کو اللہ کے علم پر تفویض کرتے ہیں کہ اس نے جب جب اور جس جس دور میں جس جس ذات پاک کو نبی بنا کر بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسے قرآن نے بھی فرمایا کہ کُلٌ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تعداد نہیں بتائی، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، ان کے ملائک پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، کہ بعض نبیوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے۔ تو یہ قرآن میں اللہ پاک نے بتا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے وصال سے پہلے آپ کو سب معلوم ہو گیا، لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے تفصیل سے سب کا نہیں بتایا، بعض کا بتا دیا ہے، بعض کا نہیں بتایا۔ پر یہ فرمایا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ ہم نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا، ہم نے وقتاً فوقتاً رسول بھیجے، وہ اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی ایک فرد کے پاس، کسی ایک بشر کے پاس
شرک پر، کفر پر، نفاق پر، فسق پر، فجور پر، بدی پر، ضلالت پر، عدوان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز، کوئی ہیلہ، کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں کہ ہم نے اتمام حجت قائم کیا۔ اس لیے آج جتنا عالم انسانیت ہے وہ آپ کی امت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیں، اے عالم انسانیت، اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن اپنے عبد محبوب پر، بندہ خاص پر نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے بن جائیں۔ لہذا جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کی امت اجابت ہیں۔ امت اجابت، امت، بولو امت اجابت، امت اجابت کے معنی ہوتے ہیں کہ پیغام کو قبول کرنا، ایکسیپٹنس کے معنی میں آتا ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائے آج تک اور جو قیامت تک آپ پر ایمان لائیں گے وہ آپ کی امت اجابت ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے اور قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے وہ آپ کی امت دعوت ہیں۔ امت دعوت یعنی آپ کی دعوت سب کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کی امت دعوت نہ ہوں تو پھر ان سے حساب کیسا؟ پھر کفر پر، شرک پر، نفاق پر، فسق پر، فجور پر قائم رہنے کے لیے ان سے جواب طلبی کیسی؟ تو جواب طلبی اسی لیے ہے کہ وہ سب کے سب آپ کی امت دعوت ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا ھدی للمتقین، اور پھر فرمایا کہ ھدی للناس۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، اور سورہ بقرہ ہی میں فرمایا کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت ہدایت کو قبول کر لیا، قرآن کے پیغام ہدایت کو قبول کر لیا، وہ متقی قرار پائے، اور جنہوں نے رد کر دیا وہ منکر قرار پائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتوں پر، کھلیانوں پر، سبززاروں پر، زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے، اور پتھروں اور چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ بارش امتیاز کرتی ہے؟ بولو نہیں، برابر برستی ہے، لیکن زرخیز زمین بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے اور برگبار لاتی ہے، اور پتھروں، چٹیل میدانوں، چٹانوں پر سے بارش بہہ کر چلی جاتی ہے، پانی کو جذب نہیں کرتی، لہذا برگبار نہیں اگتے۔ اسی طرح سے انوار رسالت و نبوت کی بارش سب کے قلوب پر برستی ہے، لیکن جن کے دل زرخیز ہیں، جن کے دل موم ہیں، جن کے دل نرم ہیں، وہ جذب کرتے ہیں اور اعمال و ایمان کے برگبار آتے ہیں، اور جن کے دل
جن کے دل پتھر ہیں ان کے اوپر سے یہ تجلیات گزر جاتی ہیں، جذب نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، ان لوگوں کے دل پتھر کی مانند ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں اور چٹانوں کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن پتھر دل انسانوں کے دلوں سے ایمان و ایقان کے چشمے جاری نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو امت دعوت اور امت اجابت کا فرق سمجھ میں آیا؟ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو دل لرز جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، جلال الہی کے آگے دل ہل جاتے ہیں اور ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کی جلالت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اے انسان اسے تمہاری طرح عقل و شعور کی نعمت دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت کے آگے جھک جاتے، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر نازل کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ابینا کے لفظی معنی انکار کر دیا، لیکن یہ انکار سرکشی کا نہیں ہے، یہ عاجزی کا ہے کہ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے کہا کہ یا اے اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور گھبرائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لیکون بلسان عربی مبین لیکون من المنذرین، کہ پھر اس امانت قرآن کو جبریل امین لے کر نازل ہوئے کس پر؟ قلب محمد مصطفیٰ پر، قلب محمد مصطفیٰ پر۔ سمجھ میں آیا کہ جو طاقت آسمانوں میں نہ تھی، جو طاقت زمینوں میں نہ تھی، جو طاقت پہاڑوں میں نہ تھی، وہ طاقت تھی تو قلب محمد مصطفیٰ میں تھی۔ آپ کے قلب نے اس امانت کو، اس بوجھ کو اٹھایا، اس ذمہ داری کو قبول کیا، یہ نبوت کا مقام ہے۔
سارے نبیوں پر لکھی ہوئی کتابیں نازل ہوئیں، مکتوب نازل ہوئیں، مگر میرے آقا پر ملفوظ نازل ہوئیں، کاغذ پر لکھی ہوئیں اور یہاں قلب مصطفیٰ پر نقش ہوئی۔ اور جب یہ قرآن اترتا تھا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جب یہ قرآن اترتا تھا تو سورۃ القیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے آقا و مولا اس امانت وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلد حرکت دیتے تاکہ منزل یاد ہو جائے۔ رب نے فرمایا اے پیارے حبیب، اس امانت وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ فکر نہ کریں، اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھ لیں، ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے اس فَاتَّبِعْ قرآنہ۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ آئیے حضرت تشریف لائیے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یہ مت سمجھنا دیوان غالب ہے، دیوان حافظ ہے، کسی شاعر کا دیوان ہے جس کے جو جی میں آئے معنی بیان کرے۔ فرمایا کہ نہیں، فری لائسنس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مفسر قرآن بننے کے لیے کسی پرویزی کو فری لائسنس نہیں ہے، یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، فرمایا قرآن بھی ہماری طرف سے آیا ہے تو بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ تو کس پر آئے گا؟ پرویز پر آئے گا، کسی چکڑالوی پر آئے گا، غامدی صاحب پر آئے گا؟ ثم ان علینا بیانہ، بیان بھی ہمارے ذمے ہے، میرے رب نے فرمایا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا یأتی علی الناس زمان رجل شبان علی اریکتہ یقول ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا۔ لوگوں پر ایک دور آئے گا، ایک شخص پیٹ بھرا ہوا مست ہو کر اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، کہے گا لوگوں جو قرآن نے حلال قرار دیا ہے اسے حلال مانو، جو حرام قرار دیا ہے اسے حرام مانو، دیٹس آل، فنش، خلاص۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، میرے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، سامنے بھیڑیا ہے، جو بھی ہے، ان کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو ان کی حرمت کس نے بیان کی ہے؟ قرآن پر آئے گا۔ اور فرمایا کہ پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں، باز، گدھ، چیل، اور فرمایا کہ ذی مخلب من الطیور، ان کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے، مگر اتھارٹی مجھے قرآن نے دی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحل لہم الطیبات، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میرے نبی کی اتھارٹی یہ ہے، چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو قرآن کہاں بیٹھ کر پڑھو گے؟ مکتب نبوت میں۔ قرآن کہاں بیٹھ کر پڑھو گے؟ مکتب صاحب نبوت میں پڑھو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک مصطفیٰ ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ من نوقش